الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جتنا آپ کا کلام آپ کی زبان کے قریب ہے، آپ کے دلی خیالات جتنے آپ کے دل کے قریب ہیں، آپ کی روح جتنی آپ کے بدن سے قریب ہے، آپ کی نگاہ کا نور جتنا آپ کی آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا، اے مالک کے کریم، میں چاہتا ہوں اے موسیٰ پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کیجئے۔ اس روایت پر ذرا غور کیجئے۔ ایک ہے ہماری زبان، دوسرا ہے اسی زبان سے ادا ہونے والا کلام۔ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو ہمارے دل اور اس دل میں ابھرنے والے خیالات کے درمیان، ہماری روح اور ہمارے بدن کے درمیان، ہماری آنکھ اور اس آنکھ میں موجود نور کے درمیان فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر اس سے بھی زیادہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم بھی اللہ پاک کا قرب چاہتے ہیں۔ رب کریم کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے بعد چاہت ہی کیا ہے؟ جب مالک کا قرب مل گیا پھر کمی ہی کیا رہ جاتی ہے؟ یہ قرب ملے گا کیسے؟ کثرت سے درود پاک پڑھ کر۔ اللہ پاک ہمیں اتنی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے اتنا آسان عمل پابندی کے ساتھ کرنے، یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے خدا کی رضا پڑھو درود شریف، پاؤ گے قرب خدا پڑھو درود شریف۔ حق کا ہے فیصلہ پڑھو درود شریف، جا بجا ہر لمحہ پڑھو درود شریف۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور یوٹیوب کے ناظرین، رواں سال یعنی 2023 تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جلد ہی نیا عیسوی سال 2024 شروع ہو جائے گا۔ نیو ایئر نائٹ یعنی نئے سال کی پہلی رات، ویسے تو اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ تقریباً ایک آدھ صدی سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیجیے، شاید نیو ایئر نائٹ کے نام سے کوئی ایونٹ، کوئی تہوار نظر نہیں آئے گا، مگر آج کے اس پرفتن دور میں جس طرح اور بہت ساری خرافات بڑی تیزی سے ایجاد ہوئی ہیں،
اور مزید ہو رہی ہیں، انہی میں سے ایک نیو ایئر نائٹ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بھی اس رات کو بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ون ویلنگ کے نام پر موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، لاکھوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گندے اور گناہوں بڑے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کی خرافات کے دوران سینکڑوں اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اربوں روپیہ بھی ضائع بلکہ گناہوں بڑے کاموں میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ایسی خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا، ہفتوں اور مہینوں کا گزرنا، ایک سال کے بعد نیا سال آنا، اصل میں ان خرافات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمت ہے، عبرت اور نصیحت ہے۔ دن رات کا یہ سلسلہ کوئی عام چیز نہیں، اسی سے حادثات، واقعات نقش بنتے ہیں۔ یہی زندگی اور اس کی موت کی اصل ہے۔ اس سے میری اور آپ کی پرکھ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے دنیا کے رنگ بدل بھی رہے ہیں، ابھر بھی رہے ہیں۔ یہی دن رات کا سلسلہ پیغام دیتا ہے کہ پہلے والے بھی فانی ہیں، بعد والے بھی فانی ہیں۔ جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی فانی ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی فانی ہے۔ پرانے نقش، پرانے کھنڈرات بھی فانی ہیں اور نئے آنے والے بھی فانی ہیں۔ سب کی ایک ہی منزل ہے، سب اسی طرف دوڑ رہے ہیں، اور وہ منزل کیا ہے؟ فنا۔ یہاں سب کچھ فانی ہے۔ رات کے بعد، دن کے بعد، رات کے ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتے، ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، ایک سال کے بعد نیا سال آ کر یہی بتاتا ہے، یہی پیغام دیتا ہے کہ یہاں سب فانی ہے۔ دنیا فانی ہے، اہل دنیا فانی، شہر و بازار کو صحرا فانی۔ ابتدا میں ہم نے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ دن رات کے اس سلسلے میں حکمت، اس سے ہمیں حکمت کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واہوبا، اور وہی ہے کون؟ اللہ پاک آیت میں آگے دن رات کے سلسلے کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کروائی ہے، یعنی یہ اس آیت کریمہ کا پہلا سبق ہوا کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا اللہ پاک کے وجود اور اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دن اور رات کو فضولیات میں گنوانے کی بجائے اس میں غور و فکر کریں، اور اس کے ذریعے اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کے اختیارات اور اپنی بے بسی کی پہچان حاصل کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ، اور وہی ہے کون؟ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ رات ہوتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر دن نکل آتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا کیوں ہے؟ جس کے لیے ہے، فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ سلسلہ روزے شب یعنی دن رات کا یہ سلسلہ اصل میں ایک امتحان ہے۔ اس کے ذریعے
میری اور آپ کی پرکھ ہو رہی ہے۔ اس سلسلے کے ذریعے کائنات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دن رات ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں۔ پہلا سبق اللہ پاک نے فرمایا خلفتن، اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یعنی دن اور رات ایک دوسرے کے نائب ہیں۔ مطلب یہ کہ رات کے بعد دن کا آنا، ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے کا آنا، ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کا آنا، ایک سال کے بعد نئے سال کا آنا، اس لیے نہیں کہ ہم جشن منائیں، فضولیات میں کھو جائیں، گناہوں کے بازار گرم کر دیں، خرافات میں پڑ جائیں، غفلت میں بڑھ جائیں، بلکہ یہ ایک بیداری کا موقع ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی پچھلی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں، اپنی کمیوں کو پہچانیں، اپنی خامیوں کا احساس کریں، اور نئے دن، نئے ہفتے، نئے سال اور نئے مہینے ان کمیوں، کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت نہ کر پائے، یقیناً آپ اس پر غمگین ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے عمر، اگر رات کو نفل نہ پڑھ پاؤ تو دن میں پڑھ لیا کرو، اور جو نیکیاں دن میں نہ کر پاؤ رات کو کر لیا کرو۔ معلوم ہوا دن اور رات کا آنا، یعنی دن آ رہا ہے اور رات جا رہی ہے۔ ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا تبدیل ہونا فضولیات میں مشغول ہونے کے لیے نہیں بلکہ بیدار ہونے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی پچھلی کمیوں اور محرومیوں کو پہچانیں، دل سے ان پر شرمندہ ہوں، احساس پیدا کریں اور ان کمیوں کو دور کریں۔ جو نیکیاں پچھلے سال نہیں کر پائے آئندہ سال وہ نیکیاں کریں، جو نیکیاں رات کو رہ گئی تھی وہ دن میں پوری کر لیں، جو دن میں رہ گئی تھی وہ رات کو پوری کر لیں۔ اگر دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں، وہ یہ کہ ہمارے 2 دن کبھی بھی ایک جیسے نہ ہوں۔ ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں ہر روز بہتری ہی آنی چاہیے، ہر روز کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہونا چاہیے۔ منقول ہے ایک نیک بندے کی قسمت جاگی، اے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، یعنی کل جیسا گزرا آج بھی ایسا ہی گزرے، کل 5 نیکیاں کی تھی آج بھی 5 نیکیاں کی، نیکیوں میں اضافہ نہ ہوا، یا کل گناہوں میں گزرا تھا آج بھی گناہوں ہی میں گزرا، توبہ نہ کی، ایسا شخص دھوکے میں ہے، اور جس کا آج کل سے زیادہ برا ہو وہ ملعون ہے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدیقین یعنی بہت بلند رتبہ اولیاء کرام اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ ان کا آج کا دن کل جیسا گزرے، یعنی وہ ہر دن نیکیوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کرتے ہیں۔ کامل کاش ہمیں بھی نصیحت ملے، ہم بھی عبرت لیں، فکر آخرت اپنائیں۔ ایک سال تو ختم ہونے کے قریب ہے، آئندہ سال ہم بدل جائیں، اپنے اخلاق، کردار، عادات میں تبدیلی لائیں، نیا سال اچھے انداز میں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا نیا سال شروع ہونے والا ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لے لیں، حساب لگائیں کہ پچھلے سال کتنی نمازیں قضا ہوئی، آج ہی سے ان کی قضا بھی شروع کر دیں اور اس کوتاہی پر توبہ بھی کر لیں۔ گزشتہ سال رمضان المبارک کے کتنے روزے چھوٹ گئے تھے، ان کی بھی جلد سے جلد قضا کر لیں۔ پچھلے سال تلاوت میں کتنی کمی رہی، اس سال اسے پورا کیا جائے۔ پچھلے سال درود پاک پڑھنے میں سستی رہی، اس سال اس سستی کو دور کیا جائے۔ کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں پچھلے سال نہیں کر پایا، اس سال وہ نیکیاں کرنے کی کوشش تیز کر دی جائے، غرض کہ ہم نے اپنے پچھلے سال کی کمیوں، کوتاہیوں اور محرومیوں کا حساب بھی لگانا ہے اور ابھی سے ان کے ازالے کی کوشش شروع کر دینی ہے۔ یہ نئے سال کا استقبال کا طریقہ ہے۔ نئے اہداف بنائیں، نیا جدول بنائیں، نئے اہداف سیٹ کریں اور آئندہ سال کو پچھلے سال سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا لمن اراد ان یذکر، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو اس نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی دن رات کی تبدیلی اور ایک دوسرے کے بعد آنے میں حکمت، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے، تذکرو یعنی نصیحت حاصل کرنا، غفلت سے جاگ کر نئے دن، نئی رات اور نئے سال سے عبرت لینا۔ مطلب یہ کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، ایک سال کے بعد نیا سال آنے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اگر ہم ان دن اور رات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عبرت اور نصیحت لینے والے بن جائیں۔ اے عاشقان رسول، دن اور رات کا آنا جانا ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ ہر روز سورج غروب ہونے کے لیے نکلتا ہے، ہر رات ستارے ڈوب جانے کے لیے طلوع ہوتے ہیں۔ جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب سورج تو نکلے گا مگر ہم اس سورج کو دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ رات تو آئے گی مگر اس رات ہمارے لیے نرم بستر نہیں بچھایا جائے گا۔ ہماری قبر میں پر مٹی ہم قبر میں مٹی پر لیٹے ہوں گے۔ غافل تجھے کٹرال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی۔ اے اپنے انجام اور موت سے غافل انسان، ذرا غور سے سن، یہ گھڑی سے آنے والی ٹک ٹک کی آواز اعلان کر رہی ہے تیری عمر کا سیکنڈ کم ہو گیا، اب پورا منٹ گزر گیا، اب پورا گھنٹہ کم ہو گیا۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، زمین کو اپنے قدموں سے روند لو، ان قریب تم اس کے اندر آ جاؤ گے۔ اے بنی آدم، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی دنوں کا مجموعہ تو ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ بے شک جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہاری زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم کو فرماتے سنا، مومن بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے، اے نفس، یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 ہی دن کی تو ہے۔ ایک دن جو ہے وہ گزر گیا، دوسرا جو گزر رہا ہے سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا دن آنے والا کل ہے، اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں موت کا پیغام ملنے والا ہے۔
پھر اگر مزید زندگی ملی تو تیرے کمزور ناتوں، دل پر غربت، بیماری اور آفات کا غم طاری رہے گا۔ جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے تو تیرا فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ یاد رکھ، ہرگز تا دن تیری عمر کو کم کرنا چلا رہا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شخص آخرت کے لیے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیاوی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی؟ کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی رہنے والی زندگی کو چھوڑ کر فانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے غم میں الجھا ہوا ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بات واقعی سچی ہے، ہمیں دنیاوی فکریں ایسی لپیٹی ہیں کہ فکر آخرت کا وقت ہی نہیں ملتا، ہر وقت بس دنیا کمانے ہی کی فکر ہے، جنت کمانے، آخرت بہتر بنانے اور قبر میں روشنی کا سامان کرنے کا بھی کبھی تو خیال ہی نہیں آتا۔ یہ غفلت ذرا تصور تو باندھیے، یہ دنیا کتنی دیر کی ہے، یا معلوم آج کی رات میری اور آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، یا معلوم اگلے ہی لمحے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہمیں کل کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ویسے بھی چاہیے ہم 100 سال بھی زندگی گزار لیں، آخر ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، اس دنیا کو چھوڑنا، جو کمایا ہمیں یہی چھوڑ کر قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہی پڑے گا۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کیڑے ہیں مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے تنہا گھبرائے گا، کام مال زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا۔ ولی کامل حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک یہ دن اور رات 2 خزانے ہیں، بس غور کرو کہ ان خزانوں کو کہاں خرچ کر رہے ہو۔ حضرت مفصل بن یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول مبارک تھا، جب رات ہوتی تو فرماتے میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، جب صبح ہوتی تو فرماتے میری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ رونے لگے، پھر فرمایا میں جانتا ہوں کہ مجھ پر آفتوں سے بڑا ہوا دن آنے والا ہے، وہ دن شدید غم والا ہے، بے شک وہی سچا خدا ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا۔ پھر آپ نے پارہ 29 سورہ ملک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہے، یہ دن اور رات کینچی کی طرح ہماری زندگی کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، ہر دن اور ہر رات ہم موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر افسوس ہم نصیحت نہیں لیتے، عبرت نہیں پکڑتے، سستی کرتے ہیں، گناہوں پر اٹھتے اور مزید غفلت میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سال ختم ہونے کو ہے
دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے اور لوگ اس پر جشن مناتے، گناہوں کا بازار گرم کرتے اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات میں پڑتے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے سال گزرنے پر خوشیاں منانے والوں، تم اصل میں اپنی زندگی کٹنے پر خوش ہو رہے ہو۔ مزید فرماتے ہیں، اے وہ شخص جس کا ایک کے بعد ایک سال گزرتا جا رہا ہے مگر وہ خوب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، اے وہ شخص جس کا سال گزر گیا مگر ابھی بھی گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، روز قیامت جب تم اللہ پاک کے حضور حاضر کیے جاؤ گے تمہارے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ اس غفلت اور گناہوں بری زندگی کا کیا عذر پیش کرو گے؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، کاش ہم عبرت نصیحت لینے والے بن جائیں۔